نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 42، 43 اور 44 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تھا، اور درمیان میں پھر حضرت مریم کا اور انہی کی مناسبت سے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ تو اب دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کی طرف اللہ تعالیٰ نے عود فرمایا ہے۔ اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے چونکہ حضرت مریم کی ولادت ہوئی، اور حضرت مریم کی ولادت بھی ایک بڑا قابل ذکر واقعہ تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر فرمایا۔ اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کے جو فضائل ہیں، مناقب ہیں، ان کو بیان فرمایا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایک دلیل ارشاد فرمائی ہے۔ اس کو ہم یہاں پر دیکھیں گے، ترجمہ دیکھیے۔ وَإِذْ، اور جب، قالت، کہا، الملائکۃ، فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفاکی، چنا تجھے، وطہرکی، اور پاکیزہ بنایا تجھے، واصطفاکی، اور منتخب کیا تجھے، علی نساء العالمین، علی پر، نساء العالمین، جہاں کی عورتوں پر۔ یعنی یہ ایک دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے جیسے تم زکریا کا واقعہ سن چکے ہو، تو یہاں پر حضرت مریم کا واقعہ بھی سنو، کہ جب فرشتوں نے حضرت مریم سے خطاب کیا اور یہ بات کہی کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تیرا انتخاب کیا ہے، تجھے منتخب کیا، وطہرکی، اور تجھے پاکیزہ بنایا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے تجھے منتخب کیا اور تجھے فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو 4 طرح کے اوصاف عطا فرمائے۔ پہلا وصف یہ کہ جب وہ پیدا ہوئیں تو مس شیطان سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ دوسرا وصف یہ کہ باوجود لڑکی ہونے کے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ نے قبول فرمایا۔ اور تیسرا وصف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حیض اور نفاس سے طہارت عطا فرمائی، پاکیزہ بنا دیا۔ اور چوتھا وصف اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ بغیر مس بشر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا۔ تو یہ وہ فضائل ہیں جو صرف حضرت مریم کو حاصل ہیں، حضرت مریم کے علاوہ کسی خاتون کو یہ فضائل حاصل نہیں ہے۔ یا مریم، اے مریم، یہ فرشتے ہی خطاب کر رہے ہیں حضرت مریم سے، اے مریم، اقنتی، تو عبادت کر، لربکی، اپنے رب کی، واسجدی، اور تو سجدہ کر، ورکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ایسے اوصاف عطا فرمائے کہ جو کسی کو بھی وہ وصف عطا نہیں کیے گئے، تو اس کا شکرانہ یہ ہے کہ یہ پھر عبادت بھی ایسی کرے کہ جیسی باقی عورتیں نہیں کر سکتی۔ اور وہ کیا ہے؟ اقنتی لربک، ہر وقت اپنے رب کی عبادت کے اندر ہی مشغول رہے، واسجدی، اور تو سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین، اور تو رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو جہاں پر سجدہ کا پہلے ذکر ہے، رکوع کا بعد میں ہے، تو یہ محض حکم ہے، ورنہ پہلے رکوع ہوتا ہے اور پھر بعد میں ہی سجدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تو رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس لیے کہ جو شخص رکوع کرے گا تو اس کے لیے سجدہ بھی آسان ہوگا، اس لیے کہ رکوع کے اندر وہ نصف سجدہ ہی ہوتا ہے، یعنی آدھا جھکنا رکوع میں ہوتا ہے، اور مکمل طور پر جھک جانا، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دینا، یہ سجدہ کہلاتا ہے۔
تو جس شخص کو رکوع کی فضیلت حاصل ہو جائے گی تو گویا کہ اس کو سجدہ کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور یہاں سے ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رکوع کو پالے گا تو گویا کہ اس نے رکعت کو پا لیا۔ تو جو رکوع کو پالے گا تو اس کی رکعت اس کی مل جائے گی۔ یعنی اگر جماعت نماز پڑھ رہی ہے اور سارے رکوع کے اندر ہیں، ایک آدمی آتا ہے اور وہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد وہ رکوع میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کی وہ رکعت شامل سمجھی جائے گی، اس کی وہ رکعت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو یہ بات بیان ارشاد فرمائی۔ ذالک، یہ من انباء الغیب، من کا مطلب سے انباء خبریں، الغیب غیب کی، نوحیہ الیک، ہم نے یہ وحی کی آپ کی طرف، وما کنتا، اور آپ نہیں تھے، لدیہم ان کے پاس، اذ جب، یلقون وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم اپنی قلمیں، ایہم کون ان میں سے، یکفلو مریم کفالت کرے گا مریم کی، وما کنتا، اور آپ نہیں تھے، لدیہم ان کے پاس، اذ جب، یختصمون وہ جھگڑ رہے تھے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ علم کے حصول کے 3 ذریعے ہو سکتے ہیں۔ پہلا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی اپنی عقل سے کسی چیز کا علم حاصل کرے، دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ کسی سے سن کر اس چیز کا علم حاصل کرے، اور تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ خود پڑھ کر کسی چیز کا علم حاصل کرے۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تفصیل کے ساتھ یہ واقعات بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ یعنی وہ واقعات جب پیش ہو رہے تھے، واقعات ہو رہے تھے، اس وقت آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، اور پھر یہ کہ آپ نے کسی سے سنے بھی نہیں، اس لیے کہ مکہ مکرمہ کے اندر تو نہ تورات کے عالم موجود تھے، نہ انجیل کے عالم موجود تھے، تو آپ نے کس سے سنے ہوں گے؟ اور تیسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو کسی کتاب سے خود بھی نہیں پڑھ سکتے۔ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ یہود و نصارہ کے علماء سے سن لیتے ہیں اور ہمیں آ کر بتاتے ہیں، تو چیلنج یہ دیا گیا کہ ان عالم علماء کو سامنے لے آؤ، اور جن تفصیل کے ساتھ، جس تحقیق کے ساتھ یہاں پر واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، اس کتاب کا حوالہ ہمیں دکھا دو کہ کس کتاب کے اندر اتنی تفصیل کے ساتھ واقعات درج ہیں۔ تو کسی کتاب کے اندر اتنی تفصیل کے ساتھ واقعات موجود نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سنے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پڑھے نہیں، اور خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان واقعات کے وقوع کے وقت وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تو یہ لامحالہ یہ بات حتمی اور یقینی اور قطعی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کی تفصیل بذریعہ وحی ہی دی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، کہ آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنی قلمیں پھینک رہے تھے، اور قلمیں پھینکی کیوں جا رہی تھی کہ ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے مریم کی کفالت کون کرے گا۔ تو حضرت مریم کی کفالت کے لیے انہوں نے اپنی قلمیں وہ دریا کے اندر پھینکی، ان کے اندر اختلاف ہو گیا کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا۔ تو حضرت مریم کی کفالت کے لیے جب ان کا اختلاف ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس سے ہم تورات لکھتے ہیں تو سارے لوگ اپنی اپنی قلمیں وہ دریا کے اندر بہا دیں۔ اب قلم جو ہے وہ تو دریا کی سمت میں ہی بہے گی، شرط یہ رکھی گئی کہ جس کا قلم دریا کی الٹی سمت بہے گا وہ حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔
تو سب لوگوں نے اپنے قلم پھینکے، تو صرف حضرت زکریہ علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ دریا کی الٹی سمت میں بہنا شروع ہوا، چلنا شروع ہوا۔ تو پھر اس طرح سے حضرت زکریہ علیہ السلام کے ذمہ میں حضرت مریم کی کفالت آئی۔ اور یہ جھگڑا اس وجہ سے بھی تھا کہ حضرت مریم کے جو والد تھے حضرت عمران، وہ بیت المقدس کے امام تھے، اور وہ چونکہ بزرگی اور شرافت میں بڑے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے ہر ایک اپنی سعادت یہ سمجھتا تھا کہ حضرت مریم کی کفالت میں اپنے ذمے لے لوں۔ ابتداءً حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ بات کہی بھی کہ مریم کی جو خالہ ہیں وہ میری اہلیہ ہیں اور میں زیادہ حقدار ہوں، لیکن وہ اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ یہ کوئی وجہ ترجیح نہیں ہے۔ تو پھر اس طرح سے انہوں نے اپنے کلمے وہ دریا کے اندر بہائیں تاکہ اس کا فیصلہ ہو جائے۔ تو پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام ان کا قرہ نکلا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما كنت لديهم، آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، اذ يلقون اقلامهم، جب وہ اپنی قلمیں پھینک رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ مریم کی کفالت کے متعلق آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان اور یقین نصیب فرمائے۔